اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد اس پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ آج یوم غدیر ہے، آج عید غدیر ہے، تو اس حوالے سے آج کے موضوع کو منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ قرآن پاک کا وہ سورہ ہے جو مدنی ہے، اور یہ سورہ المائدہ کی 67 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر، آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے اس کی رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور یہیں پہ جو آیت ہے وہ رکتی نہیں ہے، آگے اس کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے نبی کو مخاطب فرماتے ہوئے، واللہ یعصمک من الناس، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی خوف ہے، کوئی شک و شبہ ہے کہ میں اگر یہ جو بات ہے آگے پہنچاؤں گا، آگے کروں گا، اس کا ابلاغ میں کروں گا، اس کی تبلیغ میں کروں گا، تو مجھے یا میرے اہل و عیال کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میں اللہ رب العالمین، میں آپ کو یہ ضمانت میں دیتا ہوں، یہ گارنٹی دیتا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، آپ یہ پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو بچا لے گا۔ کس سے؟ یعصمک من الناس، لوگوں سے بچا لے گا۔
واللہ لا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ کافرین سے مراد کیا ہے؟ کیا کفار مکہ؟ نہیں، اب تو وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو آیت اتر رہی ہے یہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، جو اب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ اس وقت آیت یہ نازل ہوئی ہے جس وقت دعوت ذو العشیرہ ہو چکی ہے، جس وقت کفار مکہ کی تمام تر سختیاں، مصائب، مشکلات، مسائل، تکالیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھیل چکے ہیں، جس وقت شیب ابی طالب کے 3 سال بنو ہاشم کے ساتھ رسول اللہ اس محاصرے میں گزار چکے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بڑے پشت پناہ، 2 بڑے محافظ، 2 بڑے مددگار، 2 بڑا تحفظ دینے والے، 2 بہت بڑے جانثار، ایک ان کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور دوسری ان کی با وفا شریکہ حیات سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب میرا نبی طائف میں لہو لہان ہو چکا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب میرا نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب بدر، احد، خندق، خیبر، حنین سارے مارکے ہو چکے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو چکی ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب مکہ فتح ہو چکا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جب محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کا اقتدار، رسول اللہ کا مشن، رسول اللہ کا کار رسالت اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اے میرے رسول اس کو پہنچا دیجئے لوگوں تک، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے پچھلے 23 سال جو بھی میری راہ میں فی سبیل اللہ، سبیل الہی میں جو جاں غسل مراحل طے کیے ہیں، جو مصائب و مشکلات کو جھیلا ہے، جن خطرات کا مقابلہ کیا ہے، اپنے جن ساتھیوں کو اس راہ خدا میں یعنی کہ قربان کیا ہے، اپنے جن مفادات کو آپ نے چھوڑا ہے، اپنے کار نبوت میں، کار رسالت کو سر انجام دیتے ہوئے آپ نے جو تکلیفیں اور مصیبتیں سہی ہیں، ان سب کے باوجود اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے گویا میری رسالت کا کوئی کام سر انجام ہی نہیں دیا۔ اتنا بڑا کوئی کام ہے، اتنی بڑی کوئی منزل ہے، اتنی بڑی
کوئی حیثیت ہے اور اہمیت ہے اس کام کی کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 23 سالہ رسول اللہ کی محنتوں کو، ان کی مشکلوں کو، ان کی کاوشوں اور کوششوں کو، ان کی اسٹرگل کو، ان کی جد و جہد کو خاطر میں ہی نہیں بلا رہے۔ آیت کا لب و لہجہ دیکھیے کہ اے رسول، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی طرف اب یہ چیز نازل کی جا رہی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے گویا کہ اس کی رسالت کا، یعنی کہ میری خدا کی رسالت کا کوئی کام سر انجام ہی نہیں دیا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ رسول اللہ بھی گھبرا رہے ہیں، رسول اللہ بھی اندیشوں کا شکار ہو رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اگر یہ بات میں نے لوگوں تک ارسال کر دی، تو بہت سارے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی فکر رسول کو بھانپتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، تمہیں یہ کام کرنا ہے، بہرحال کرنا ہے، بہر صورت کرنا ہے، بہر قیمت کرنا ہے، اور میں جو رب العالمین ہوں، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں ضمانت مہیا کرتا ہوں کہ میں اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ کر لوں گا، لوگوں سے بچا لوں گا۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ہاں جو انکار کریں گے، یعنی یہاں اب کافرین سے مراد انکار کرنے والے ہیں، کس سے؟ وہ جو پیغام ابھی نبی نے پہنچانا ہے، کن کو؟ مسلمین کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ حج کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے والوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ابھی عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اور واضح الفاظ میں پہنچا دیا ہے کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تم میں دو گراں بہا چیزیں، دو بھاری چیزیں، دو بہت ہی اہم ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت، اور اگر تم ان دونوں کے ساتھ صدق کے دل سے، نیک نیتی سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے وابستہ رہے، متمسک رہے، تو یہ دونوں چیزیں کتاب اللہ و اطرتی، یہ دونوں چیزیں ایک نہیں، دونوں چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی اطرت، اس کے رسول کے اہل بیت، تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم ان دونوں سے کتاب اللہ سے اور اطرت رسول اللہ سے اگر تم وابستہ رہے، جڑے رہے، تو یہ دونوں چیزیں تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گی۔ احدہما خیر من آخر، اور ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑھ کے ہے، یعنی کہ قرآن اور اہل بیت میں سے دونوں ایک سے ایک بڑھ کے ہے، دونوں کی قدر و قیمت، دونوں کی فضیلت، دونوں کی بلندی کا ایک دوسرے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ہی مقام پہ ہے، ان کے فضائل کی کوئی حد نہیں، ان کی بلندی کا کوئی شمار نہیں۔ تو یہ
آخری وصیت رسول اللہ اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں آپ لوگوں تک پہنچا چکے ہیں، لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ اگر میرے بعد گمراہی کا سد باب کرنا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ان سے جڑے رہنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے دامن کو پکڑے رہنا ہے۔ ہم اپنی پچھلی گفتگو میں یہ بتا چکے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ اللہ کی رسی کیا ہے، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ تو میرے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں، ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ڈائریکشن دے رہا ہے، تمہیں انسٹرکشن دے رہا ہے، تمہیں آرڈر کر رہا ہے کہ اس رسی کو نہیں چھوڑنا، اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ ایک عام کنسیپٹ ہے کہ جی اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، لیکن کتاب اللہ اکیلی نہیں ہے، کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ نے، وہ رسول اللہ کہ جن کو اس پوری کائنات میں جس ہستی کو قرآن کی تفسیر کرنے کا، قرآن کی وضاحت کرنے کا، قرآن کے احکامات کی تشریح کرنے کا حق حاصل ہے، اور جس کی زبان فیض ترجمان سے سوائے حق کے، سوائے اللہ کے کلام کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، کچھ ادا ہی نہیں ہوتا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ اور میری طرف سے وابستہ رہنا ہے۔ تو حب للہ سے مراد قرآن اور اہل بیت ہی ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت کو نظر انداز کر کے کتاب اللہ کو پکڑنے کا دعویٰ کرتا ہے اور حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ غلط ہے۔ اہل بیت کے بغیر قرآن نہیں ہے اور قرآن کے بغیر اہل بیت نہیں ہے، یہ دونوں تا قیام قیامت ایک ساتھ شانہ بشانہ دوش بدوش ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کا کہا جا رہا ہے کہ یا رسول ان کو پہنچا دیجئے، یا رسول بلغ ما انزل الیک، اور اگر تم نے یہ کام نہ پہنچایا تو تمہاری 23 سال کی جو محنت ہے، جو کار رسالت ہے، وہ برباد گیا، وہ اکارت ہے، وہ بیکار ہے۔ اور اس آخری جو وقار رسالت ہے اس کو سر انجام دینے کے متعلق اگر تمہارے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہیں، کوئی خدشات ہیں، کوئی خطرات کے امکانات منڈلا رہے ہیں، تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ وہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا، یعنی لوگوں کے شر سے بچا لے گا۔ جو لوگوں کی وہ طرف سے تمہارے دل میں خطرات ہیں ان سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو، یہاں کافروں سے مراد انکار کرنے والوں کو، یہاں کافرین سے مراد وہ مسلمان ہیں جو آگے وہ چل کے اس حکم الہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ بے شک
انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی آیا وافی ہدایہ ہے کہ جس میں جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج سے واپسی پر صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کی طرف گامزن تھے تو ایک مقام ایسا آیا جس کو تاریخ میں غدیر خم کہا گیا ہے۔ وہ ایک چوراہا تھا جہاں سے یعنی کہ تمام قافلے جو تھے وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف یعنی کہ بکھر جاتے تھے، اپنے اپنے رستوں پہ چلے جاتے تھے۔ تو وہاں پہ جب آئے تو یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے اس آیت کے لب و لہجے کو یعنی کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ حکم تو پہلے بھی نبی پاک کو دیا جا چکا تھا، لیکن اس میں تاخیر ہوتی چلی آ رہی تھی، اور اب آخری یعنی موقع تھا، حتمی طور پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اب یہ پہنچا دیجئے، وگرنہ آپ نے میری رسالت کا کوئی کام سر انجام ہی نہیں دیا۔ یعنی کہ یہ اتنا اہم ترین کام تھا کہ 23 سال کی محنت آپ کی داؤ پہ لگی ہوئی تھی، آپ کی تمام تر قربانیاں اور جنگیں اور ہجرتیں، جہاد، سب داؤ پہ بھی لگا ہوا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ جو آگے جا چکے ہیں قافلے ان کو پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے اور یہاں پہ ٹھہرا جائے، اور اعلان کر دیا جائے الصلاۃ الجامعہ۔ قافلے ٹھہر گئے، دوپہر کا وقت تھا، آسمان چمک رہا تھا، سورج کی شعاعیں اپنی تمازت بکھیر رہی تھیں، نیچے لک و دک تپتا ہوا صحرا تھا، صحرا کی گرم ریت تھی، اور حاجی صاحبان تھے، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا، سارے پریشان تھے، سارے حیران تھے، سارے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، سوالات کر رہے تھے، کیوں روکا گیا، کیا ہوا، کیا وجہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ چمگوئیاں اور سرگوشیاں ہو رہی تھیں کہ کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص بات ہے، کوئی اہم کام جو ہے وہ درپیش ہے۔ ظہر کی نماز ادا کی گئی رسول اللہ کی اقتداء میں، اس کے بعد آپ نے کچھ اونٹوں کے پالانوں کو جمع کر کے ان سے ایک اونچی جگہ یعنی ممبر بنانے کا حکم دیا۔ ممبر تیار ہو گیا اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ایک طویل فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ 1 لاکھ سے زائد کا مجمع ہمتن گوش ہے۔ یہ 18
ذی الحج کی تاریخ ہے اور جمعرات کا ہی آج کا ہی دن تھا، 10 ہجری 18 ذی الحج کا یہ دن تاریخ اسلام میں بلکہ نہیں، تاریخ کائنات میں ایک یادگار دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ جب سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ منبر پہ تشریف لے کر گئے اور خطبہ کے آخر پہ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مولایا و انا مولا المومنین و انا اولا بہم من انفسہم فمن کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اور آگے ارشاد پھر فرمایا کہ اللہم والم من والاہ و آدم من آداہ و احب من احبہ و ابغض من ابغضہ و اخذل من اخذلہ و ادر الحق ماہ حیث الدار الا فیبلغ الشاہد الغائب، کہ بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان پر ان کی جانوں سے زیادہ اولا ہوں، بالادست ہوں، تصرف رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فمن کنت مولا ہو، اپنی اتھارٹی تسلیم کروانے کے بعد، اپنی بالادستی، اپنی حاکمیت ان سے منوانے کے بعد کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کی جانوں پر ان سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں، یعنی کہ میری ولایت کا پٹا ان کی گردنوں میں ہے، مجھے مومنین کی جانوں پہ بالادستی ہے، تصرف حاصل ہے۔ تو فمن کنت مولا ہو، جس کا میں محمد، میں مصطفیٰ، میں اللہ کا رسول مولا ہوں، فہذا علی مولا ہو، تو حیدر بقرار علی المرتضیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بلند کر کے 1 لاکھ سے زائد کے مجمع کے سامنے یہ اعلان بھی فرما دیا اور ان کو دکھا بھی دیا کہ جو موجود ہیں وہ دیکھ بھی لیں اور جو غائب ہیں ان تک یہ بات پہنچ بھی جائے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ مرتضیٰ مولا ہے، جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا یہ مرتضیٰ مولا ہے، اس کا یہ حیدر کرار مولا ہے، اس کا یہ غیر فرار مولا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اس کو 3 بار دہرایا۔ بقول امام حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے 4 مرتبہ دہرایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہم والم من والا ہو، اے اللہ جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو اس کو اپنا ولی جانے تو اس کا ولی بن، وآدم من آداہ ہو، اور جو اس سے دشمنی رکھے، جو اس سے بغض و عداوت جو ہے وہ اپنے دل میں رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، وأحب من أحبہ۔ اب یہ بات کہ جی یہاں تو یعنی مولا سے مراد وہ دوستی ہے، وہ محبت ہے، لیکن یہاں پہ پہلے والم من والا ہو آ گیا، پھر اس کے بعد وأحب من أحبہ، اور جو اس سے محبت کرے، جو اس سے دوستی رکھے، جو اس سے پیار کرے،
اے اللہ تو اس سے محبت رکھ، تو اس سے محبت کر، وَأَبْغَضَ مَنْ أَبْغَضَهُ، اور جو اس کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے، جو میرے مرتضیٰ کے لیے اپنے دل میں بغض، حسد، اناد، تعصب رکھے، تو اس سے بغض رکھ، وَأَخْذَلَ مَنْ أَخْذَلَهُ، اور جو اس کی رسوائی کے لیے تگ و دو کرے، یا اللہ تو اس شخص کو رسوا کر دے، وَأَدْرِ الْحَقُّ مَعَهُ حَيْثُ دَارُ إِلَّا فَيَبْلُغُ شَاهِدُ الْغَيْبِ، اور حق کو وہاں رکھ جہاں یہ ہو، اور یہ بات جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اس کو تم لوگوں نے ان تک پہنچانا ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جو اس وقت یہاں پہ حاضر نہیں ہیں۔ تم لوگوں کا یہ فریضہ ہے کہ تم نے اس کو ان تک پہنچانا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے 40 طریق سے، ابن جریر طبری نے 70 سے زائد طریق سے، علامہ بجزری المقری نے 80 طریق سے، علامہ ابن عقدہ نے 105، علامہ ابن سعید سجستانی نے 120، علامہ ابو بکر جعابی نے 125 ترک سے روایت چیب کیا ہے، اور اس کا جو حوالہ ہے تعلیق الہدایات العقول صفحہ نمبر 30۔ امیر محمد یمنی سے منقول ہے کہ وہ حدیث غدیر کو 150 طریق سے روایت کرتے ہیں۔ ہمارے معاصر علامہ امینی نے اپنی شرح آفاق کتاب الغدیر جلد اول میں 110 اصحاب سے یہ روایت ثابت کی ہے۔ صاحب الغدیر کی تحقیق کے مطابق زید بن ارقم، ابو سعید الخدری، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو ہریرہ، برا بن عازب، اور اسی طرح 110 اصحاب نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ آگے کہ زید بن ارقم کا حوالہ امام طبری نے کتاب الولایہ میں نقل کیا ہے۔ ابو سعید الخدری نے یعنی ان سے ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے، اور الدر المنصور الواحدی اسباب النزول میں بھی یہی روایت یعنی ان اصحاب نے بھی نقل کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے ابن مردویہ نے، اور الدر المنصور اور القدیر میں اشوکانی نے۔ عبداللہ ابن عباس سے حافظ ابو سعید سجستانی نے کتاب الولایہ میں، بدخشانی نے مفتاح النجاہ میں، علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح البیان میں، اور تفسیر روح المعانی میں اس چیز کو نقل کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے حافظ یعنی حاکم نے، اور شواہد التنزیل میں الحسقانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام ہموینی نے اپنی کتاب فرائض السمتین میں ابو ہریرہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ برا بن عازب سے سید علی حمدانی نے المودۃ القربہ میں، اور سید عبد الوہاب البخاری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر،
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ کو 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام اور لوگوں کے جمع غفیر کے سامنے دے کر اور مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے ان کی ولایت کا اعلان کیا اور کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا جیسے میں مولا ہوں ویسے ہی علی مولا ہے، جس حیثیت میں میں مولا ہوں اسی حیثیت میں علی مولا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ آیت مبارکہ بھی سورہ المائدہ میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب ایک نعمت ہے، ایک نعمت عظیم ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ودیت کی ہے، اور اس نعمت کے ملنے کے بعد اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب کرنے پہ راضی ہو گیا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ اس یعنی آیت کی شان نزول بھی یہی ہے اور مقام نزول بھی یہی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے برادران اہل سنت کی بڑی معروف، بڑی مشہور، بڑی مستند کتابوں میں بھی بکثرت یہ روایت موجود ہے، یہ حوالہ ملے گا۔ ہاں اگر کوئی اس سے انکار کرتا رہے تو اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو دوستان گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع تھا یہ عید غدیر کے متعلق تھا، اور اس آیہ وفی ہدایہ کی شان بنزول اور مقام بنزول اور وجہ بنزول پہ گفتگو کرنا تھی۔ آج کا دن بہت عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے، آج کا دن بہت پرمسرت دن ہے کہ آج کے دن اللہ نے ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا، اور ولایت علی ابن ابی طالب کی صورت میں ہم پہ اپنی نعمت جو ہے وہ تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند کر لیا۔ اور آخری بات کہ وہ اسلام جس میں رسول اللہ کی ولایت و حاکمیت کے ساتھ علی کی ولایت و حاکمیت تسلیم نہیں کی جائے گی، اللہ کو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کو وہ دین وہ اسلام قابل قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اس اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے اور اس پر بطور دین ہمارے لیے راضی ہوا ہے کہ جس میں علی کی ولایت و حاکمیت کا اعلان پہلے کروا دیا گیا، منوا دیا گیا،
اور اسی لیے تو صحابہ اکرام نے اٹھ کے بخن بخن کہہ کے مبارکبادیں علی علیہ السلام کو دی اور ان سے گلے ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔